अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। स्पेन ने सरकारी तौर पर फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया है। हिस्पानवी वज़रा की कौंसिल ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के फैसले की मंजूरी दे दी। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा होज़े मैनुएल अल्बारिस ने दारुल-हुकूमत मैड्रिड में हिस्पानवी हुकूमत के तर्जुमान पेलरालगिरी और इलाकाई पॉलिसी और जमहूरी याददाश्त के वज़ीर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। होज़े मैनुएल अल्बारिस ने वज़रा की कौंसिल के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये एक ऐसा दिन है जो हिस्पानवी तारीख में लिखा जाएगा। दूसरी जानिब नॉर्वे का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला गुज़िश्ता शब नाफिज हो गया है। इस तरह नॉर्वे ने सरकारी तौर पर फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया। स्पेन और नॉर्वे के बाद आयरलैंड ने भी फ़लस्तीनी रियासत को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है। आयरलैंड हुकूमत ने जारी करदा बयान में कहा है कि डबलिन और रमला के दरमियान मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात कायम किए जाएंगे और फ़लस्तीन में आयरलैंड का सफ़ीर मुतय्यन किया जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और आलमी रद्दअमल के बावजूद इजराइल के ताज़ा हमले जारी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने राफा शहर के इलाके तल सुल्तान, सऊदी, तल ज़रोब और अल हाशिन को निशाना बनाते हुए गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की जानिब से ताज़ा हमलों का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा, जहां इजरायली फ़ौज ने राफा में महफूज करार दिए गए इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर गोले बरसाए, जिसमें 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गाज़ा में लड़ाई के बाद 20 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। दूसरी जानिब गैर मुस्तकिल रुकन अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। बंद कमरे में इजलास में राफा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर बहस हुई। अमेरिका ने राफा में तबाहकुन हमले के बाद इजराइल से शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया है। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल पर जोर दिया है कि वो अपने फौजी हमले से तबाहकुन तस्वीर के बाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की एहतियात बरतें। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी ने जॉन कर्बी के हवाले से बताया कि इजराइल को हमास का ताक़ुब करने का हक़ है और हम समझते हैं कि इस हमले में हमास के 2 सीनियर दहशतगर्द मारे गए जो इजरायली शहरियों के खिलाफ हमलों के जिम्मेदार थे। लेकिन जैसा कि हम वाज़ेह कर चुके हैं, इजराइल को शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इजरायली फ़ौज और ज़मीनी शराकतदारों को इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है और इस वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इजराइल को गाज़ा में आम शहरियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार फराहम करने पर अमेरिका पर कड़ी तनकीदें की जा रही है। इसके बावजूद अमेरिका खुलकर इजराइल की हिमायत में आगे आ रहा है। गाज़ा के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता शाम जैसे ही इजराइल मिसाइलों ने कैंप पर हमला किया तो आग तेज़ी से फैल गई, जिससे कैंप जलकर खाकस्तर हो गया और अंदर रहे अफराद भी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज की जानिब से गाज़ा के महफूज तरीन इलाके राफा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 45 मासूम शहरियों की शहादत पर सलामती कौंसिल ने आज एक हंगामी इजलास तलब किया। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तंजीमों और कई ममालिक की जानिब से कड़ी तनकीदों के बाद इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि इसने राफा में हुए वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने राफा पर हमले पर हंगामी इजलास तलब किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने राफा शहर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस हमले में इन बेगुनाह शहरियों को मारा गया जो महफूज मुकाम पर पनाह लिए हुए थे, लेकिन गाज़ा में कोई जगह महफूज नहीं। इस दहशत को अब रोकना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि वो इजरायली हमलों के नतीजे में राफा में दर्जनों बेघर अफराद की हलाकत की खबरों से खौफजदा है और इन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तमाम ममालिक की जानिब से इजरायली हमलों की सख्त मजम्मत की जा रही है, लेकिन इजराइल अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा है और इजराइल किसी की सुनने तैयार नहीं है। अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ने कहा कि इजराइल को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम करना होगा। एक तरफ इजराइल हमलों पर हमला कर रहा है, मासूम शहरियों का क़त्लेआम कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को यह हक़ देने का ऐलान कर रहा है। इजराइल की इन कार्रवाइयों में अमेरिका बराबर का मुलव्विस पाया जा रहा है। अफ्रीकी यूनियन कमीशन के सरबराह मूसा फाकी माहिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इजराइल ने राफा में कार्रवाई करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की भी तौहीन की। रात की तारीकी में किए गए इस हमले में ज़्यादातर फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन को शहीद किया गया। इजराइल मुसलसिल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ्रांसीसी सदर ने अपनी ट्वीट में कहा कि ये कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। मैं फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता हूँ। राफा में फ़लस्तीनी शहरियों के लिए कोई महफूज इलाका नहीं है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इजराइल की इन वहशियाना कार्रवाइयों का एहतजाब करने की हर मुमकिन कोशिशें करेंगे।
ان قاتلوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حماس نے ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ اتوار کی رات غازہ کے جنوبی شہر رافح پر اسرائیل کے حملے کے بعد غازہ کی پٹی میں جنگ بندی یا قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے کسی بھی مذاکرات میں حصہ نہیں لے گی۔ ذرائع کے حوالے سے خبر رساں NC زنوہا نے بتایا کہ یہ فیصلہ اسرائیلی فوج کی جانب سے رافح کے شمال مغرب میں بے گھر ہوئے شہریوں کے خیموں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں کیا گیا، جس میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کی قیادت کو مصر یا قطر سے ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ غازہ کے محکمہ صحت کے حکام نے آج ایک پریس بیان میں کہا کہ رافح شہر کے نزدیک بے گھر لوگوں کے لیے بنائے گئے خیموں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت کم از کم 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کے سینئر اہلکار اسامہ حمدان نے بیروت میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل کو ہمارے ثالثوں کے سامنے رکھی گئی ہماری شرائط پر ہی یرغمالی سونپے جائیں گے۔ حمدان نے مزید کہا کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے حماس کی شرائط بشمول مستقل جنگ بندی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ غازہ کے جنوبی علاقے رافح میں اب تک کام کرنے والے کویتی اسپتال کو اسرائیلی فوج کی کارروائی کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ایک فلسطینی طبی عہدیدار نے آج کویتی اسپتال کو بند کرنے کا اعلان کیا۔ اسپتال کے ڈائریکٹر صہیب الحمص نے پریس بیان میں کہا کہ ہم کویت کے خصوصی اسپتال کو بند کرنے اور طبی عملے کو ارد گرد کے فیلڈ اسپتال میں منتقل کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم اسرائیلی فوج کی جانب سے رافح میں اپنے فوجی آپریشن میں توسیع اور اسپتال کے اطراف کو بار بار دانستہ طور پر نشانہ بنانے کی وجہ سے اٹھایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے تازہ ترین حملے میں اسپتال کے گیٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 طبی عملہ جاں بحق ہو گئے۔ دراسنا وسطی غازہ کی پٹی کے البلخ میں واقع الاقصی اسپتال نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایندھن کی سپلائی روکنے کی وجہ سے اگلے 4 گھنٹوں میں صحت کی خدمات معطل ہو گئی۔ اسپتال نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج اتوار سے ایندھن کی سپلائی روک دی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسپتال 1200 سے زیادہ بیمار اور زخمی افراد کو طبی دیکھ بھال اور نگہداشت اور صحت کی خدمات فراہم کرتا ہے، جن میں 600 گردے فیل مریض بھی شامل ہیں جنہیں گردے کے ڈائلسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم اگر ایندھن کی فراہمی نہ کی گئی اور بجلی چلی گئی تو ان کا علاج چند گھنٹوں میں روک دیا جائے گا۔ جنوبی ایشیا سمیت دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی ان دنوں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ سعودی مرکز موسمیات کے مطابق سعودی عرب میں 1 جون سے درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ سعودی مرکز موسمیات کا کہنا ہے کہ شدید دھوپ میں کارکنوں سے کام نہ لینے کی ہدایت جاری کی گئی۔ مرکزی موسمیات کے مطابق اس سال وسطی اور مشرقی علاقے میں درجہ حرارت 48 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کرے، ایسا کرنا خود اسرائیل کے مفاد میں ہوگا۔ سعودی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، مگر اسرائیل کی موجودہ حکومت اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے اور یہ باعث تشویش ہے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ فوری مذاکرات کریں۔ غازہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنے کا فیصلہ اسرائیل نہیں کرے گا، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون میں موجود ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 2322 عازمین حج کی میزبانی کی منظوری دے دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہی میزبانوں کا تعلق 88 سے زائد ممالک سے ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق 1000 عازمین حج فلسطین میں ہلاک ہوئے اور زخمی ہونے والے شہریوں کے لواحقین میں سے ہوں گے، جبکہ 22 عازمین سعودی عرب میں علیحدہ ہونے والے سیامی بچوں کے والدین ہوں گے۔ یہ حج کے لیے خادم حرمین شریفین کے مہمان پروگرام کا حصہ ہے، جس پر عمل درآمد اور نگرانی وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد کرتی ہے۔ اس موقع پر اسلامی امور دعوت ارشاد کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ خادم حرمین شریفین کا یہ فرمان اس پیغام کی عکاسی کرتا ہے جو سعودی عرب اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور جو عالم اسلام کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کے رشتوں کو مزید گہرا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کو معیاری اور ممتاز خدمات کے مربوط نظام کے مطابق حج کرنے کے قابل بنانے کا یہ سخاوتمندانہ اقدام سالانہ روایت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت نے پروگرام کے جنرل سیکریٹریٹ کے ذریعے شاہی فرمان کے نفاذ کے تمام طریقہ کار کو سفارت خانوں اور بیرون ملک وزارت کے مذہبی اتاشیوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ سعودی محکمہ امن عامہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کسی کو وزٹ ویزے پر بلاتے ہیں تو انہیں ویزا ختم ہونے سے پہلے واپس بھیجنے کا اہتمام کرے۔
سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ ویزا ختم ہونے کے بعد واپس نہ جانے پر متعلقہ ادارے کو اطلاع کرنا ضروری ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ ایسا نہ کرنے پر وزٹ ویزا جاری کرنے والے پر 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ تک قید کے بعد ملک سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ امن امان شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ملک میں مقیم غیر قانونی افراد کے بارے میں اطلاع کرنے کی ہدایت دی۔ محکمے نے غیر قانونی تارکین کے ساتھ معاملات کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا سنگین جرم ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ اگر بعض ممالک اسرائیل کے ساتھ تعاون نہ کریں تو غزہ میں نسل کشی کا اقدام ناممکن ہے۔ فیدان نے دارالحکومت انقرہ میں کمبوڈیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر برائے خارجہ امور و بین الاقوامی تعلقات سوک چینڈا صوفیہ کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تہ دل سے یقین ہے کہ اسرائیل اس نسل کشی کی وجہ سے انسانی ضمیر کی طرف سے بھی اور بین الاقوامی قانون کی طرف سے بھی قرار واقع سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ سمیت مغربی ممالک کا غیر مشروط تعاون نہ ہوتا تو اسرائیل کے علاقے میں نسل کشی جاری رکھنا تو ایک طرف اسے شروع کرنا ہی ناممکن تھا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نواز کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نواز کی صدارت کے لیے ہوئے انتخاب میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، جبکہ ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے، جس پر وہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے۔ نواز شریف کے لیے چاروں صوبوں سے 8 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ سندھ سے مسلم لیگ نواز صدر بشیر محمد، کے پی سے مسلم لیگ نواز کے صدر امیر مقام، بلوچستان سے سردار یعقوب ناصر، اسلام آباد سے عقیل انجم نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ نذر صادق اور انوش رحمان نے بھی نواز شریف کے کاغذات جمع کرائے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی کاغذات جمع کرائے گئے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی جنرل کونسل کا اجلاس شروع ہو گیا، جس میں نواز شریف کے بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہونے کا اعلان کیا گیا۔